اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں حکومت کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر بات کر رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، باقی رہیں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دیا ہے، ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار صحیح مگر پابندی کے ساتھ آپ 200، 500، 1000 روپے، اللہ نے جو طاقت دیا ہے اس اعتبار سے آپ چینل کی مدد کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے اور ہمیں مضبوط کیجئے۔ ناظرین، گزشتہ رات یعنی جمعرات کے دن جو لائیو بیان ہوا، تقریباً 30,000 لوگوں نے لائیو اسے دیکھا ہے۔ بہت اہم بیان تھا، برننگ ٹاپک، ضروری موضوع حجاب اور پردے پر۔ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے، ہندو دھرم کیا کہتا ہے، اور اس وقت ملک میں مذہب کے نام پر آتنکواد پھیلانے والے آتنکوادیوں کا کیا مقصد ہے، بہت بے باک انداز میں رات میں بیان ہوا ہے۔ اپنی فیملی، اپنے بچوں کو بھی آپ اس بیان کو ضرور دکھائیں، اور اگر آپ نے بھی اب تک نہیں دیکھا ہوگا تو وہ بیان اپلوڈ ہو چکا ہے، گزشتہ رات کا لائیو بیان حجاب کے بارے میں، آپ وہ ضرور دیکھ لیں، اور ثواب کی نیت سے اپنے گروپس میں اپنے دوستوں کو بھی اس کو شیئر کریں۔ اچھی بات کا پہنچانا دوسروں تک یہ بھی صدقہ ہے، نیکی ہے۔ آئیے، پہلی بڑی خبر اس وقت حجاب کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، اب حجاب کا مسئلہ صرف بھارت نہیں بلکہ وہ بہادر بیٹی مسکان، جس نے سینکڑوں آتنکوادی، بھگوا گمچھا پہنے آتنکوادیوں کے بیچ گھس کر جو ایمانی جذبے سے اللہ اکبر کا نعرہ لگائی، اس کو لے کر اب بڑی خبر آ رہی ہے کہ پوری دنیا اسے سلام پیش کر رہی ہے۔ خیر، پوری دنیا سلام پیش کر رہی ہے، لیکن اب تو طالبان نے بھی سلام پیش کر دیا، اور طالبان نے بھی مسکان کی تعریف کر دی، اور طالبان نے کہا کہ حجاب اسلامی تہذیب، ثقافت کی علامت ہے، اور طالبان نے مسکان کی تعریف کرتے ہوئے اس کی مزاحمت، اس کے ڈیرنگ اور اس کے لڑنے کے انداز کو طالبان نے خراج تحسین پیش کیا، یعنی دل سے سلام کیا۔ تو خیر، اب یہ مسئلہ بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ پھر پڑوسی ملک پاکستان نے بھی ہندوستانی سفارت خانے کے افسر کو بلایا، اور وزراء نے، وہاں کے لوگوں نے خواتین کے تحفظ پر زور دیا، یعنی انہوں نے صاف طور سے یہ کہا، پاکستان نے بھارت کے وزارت خارجہ کے افسر کو بلا کر کہ کرناٹک میں مسلم طالبات کے حجاب کے پہننے پر پابندی پر حکومت کی شدید تشویش کا اظہار کیا، اور اس بات کا بھی اشارہ کیا کہ بھارت میں جو مسلمانوں کے ساتھ نسل کشی والا معاملہ، یا انہیں ٹارچر یا ستایا جانا، یا دھارمک اعتبار سے ان کو اتپیڑن کرنا، تکلیفیں دینا، یہ گھٹیا اور نندنی ہیں۔ پاکستان نے بھی ہندوستان کے ہندوستان کے نہیں بلکہ ہندوستان میں پل رہے، پنپ رہے، بڑھائے جا رہے بھگوا آتنکوادیوں کے اس حرکت پر پاکستان نے بھی افسوس کا اظہار کیا، اور یوں سمجھے کہ نصیحت بھی کی۔ آئیے ناظرین، حجاب کو لے کر ہی دوسری بڑی خبر ہے۔ جی ہاں، اب پورے ملک میں کرناٹک حکومت کی گھٹیا حرکت پر پورے ملک میں غصہ پھوٹ پڑا ہے، اور جگہ جگہ مسلمان
بیٹیاں باقاعدہ حجاب کو اپنا حق، سنویدھانک حق بتاتے ہوئے احتجاج اور آندولن کر رہی ہے۔ گزشتہ کل ہمارے شہر جلگاؤں میں بھی میں خود بیٹیوں کے دونوں آندولن میں شریک رہا۔ ایک تو میرے آفس کے پڑوس ہی میں جو اقرا جتیم کالج ہے، یہاں پر بھی باقاعدہ زوردار انداز میں بیٹیوں نے احتجاج کیا، آندولن کیا، اور ایسے ہی دوپہر میں 2:30 بجے باقاعدہ اقرا میڈیکل کالج، یونانی میڈیکل کالج، اقرا D.Ed کالج، اقرا B.Ed کالج، وہاں پر بھی زوردار انداز میں سینکڑوں بیٹیوں نے، بلکہ اس میں ہندو عورتیں اور ہندو بیٹیاں بھی شامل رہی، اور انہوں نے بھی کہا کہ ہم حکومت سے کہتے ہیں کہ صرف اپنی گھٹیا راجنیتی اس مدعے پر مت کرو، بیٹیوں کی سرکشا حجاب میں ہے۔ یہ باتیں ہندو بہنوں نے بھی کہی، اور یہی نہیں بلکہ ہمارے پڑوس میں، ہمارے ہی خاندیش میں جو مالیگاؤں شہر آتا ہے، جو مسجدوں اور میناروں کا شہر کہا جاتا ہے، جی ہاں، وہاں پر تو مالیگاؤں میں دعائیہ جلسہ ہوا اور یوم الحجاب، حجاب ڈے منایا گیا، اور ہزاروں عورتیں میدان میں جمع ہو گئی۔ منظر بڑا عجیب تھا، ہزاروں عورتوں نے باقاعدہ آندولن کیا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اب کرناٹک حجاب کا معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے، اور اسی طرح باقاعدہ مہاراشٹر کے ناندیڑ میں بھی تنظیم انصاف کی جانب سے بیٹیوں نے زبردست انداز میں احتجاج کیا، اور حجاب خواتین کی شناخت ہے، پہچان ہے، ان کی سیکیورٹی ہے، اسی میں ان کی حفاظت ہے، اور آئین نے انہیں یہ حق دیا ہے، اس بات کا انہوں نے اظہار کیا۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب نے بتایا کہ شہید ایڈوکیٹ شاہد اعظمی جو شہید ہو گئے، امر ہو گئے، اور جن کو باقاعدہ ملک کے آتنکوادیوں نے قتل کر دیا، مار دیا، شہید کر دیا۔ اب ایڈوکیٹ شاہد اعظمی میموریل لیکچر میں دانشوران کی بڑی ٹیم گزشتہ کل جمع ہوئی، اور انہوں نے اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے، اظہار خیال کرتے ہوئے صاف طور سے یہ کہا کہ بھارت میں، انڈیا میں، ہندوستان میں نسل کشی ان قریب ہے۔ یعنی جس طریقے سے بھگوا آتنکوادی ملک کا ماحول بنا رہے ہیں، اس کو لے کر باقاعدہ ایڈوکیٹ شاہد اعظمی 5ویں میموریل لیکچر کے موقع سے مراٹھی پترکار سنگھ ممبئی میں ایک پروگرام ہوا، جس میں مقررین نے اس بات کا کھل کر اظہار کیا کہ اب بھارت میں ایسا لگتا ہے کہ ان قریب نسل کشی شروع ہو جائے گی۔ جی ہاں، اس اور عنوان بھی یہی تھا کہ کیا بھارت مسلم نسل کشی کی طرف گامزن ہے؟ یعنی کیا مسلمانوں کا اب قتل عام یہاں پر کیا جائے گا؟ کیا اس طرح بھارت بڑھ رہا ہے؟ تو اسی موضوع کے تحت متفقہ طور پر سب نے اس بات کو مانا کہ بھارت میں نسل کشی ان قریب ہے، مگر اس سے مسلمانوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ مقابلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ IIT بامبے کے سابق پروفیسر، ایکس پروفیسر رام پنیانی، جو حق اور سچ بولنے میں کافی مشہور ہے، انہوں نے کہا کہ آج بھارتی سماج میں انصاف دلانا بھی بڑا جرم ہے، یعنی انصاف دلانے کے لیے بھی لڑنا جرم ہے۔ دھرم سنسد کے موضوع پر مودی کا چپ رہنا گناہ گاروں کا ساتھ دینا ہے۔ انہوں نے بڑی بے باکی کے ساتھ کہا کہ مودی دھرم سنسد پر اور یہ ہو رہے آتنکواد پر چپ ہے، اس کا مطلب مودی بھی ساتھ ہے۔ بھارت میں مسلم نسل کشی کے 8 مراحل سر ہو چکے ہیں۔ تو خیر زبردست کانفرنس ہوئی، جس میں مقررین نے کھل کر بھارت میں بڑھ رہے بھگوا آتنکواد پر اپنی باتیں پیش کی۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے UP الیکشن کو لے کر، اور آپ جانتے ہیں کہ UP الیکشن کی وجہ سے یہ سب کرناٹک حجاب وجاب، موب لنچنگ، گھٹیا نیچ حرکتیں، نیچ سیاست، یہ سب UP الیکشن جیتنے کے لیے ہو رہی ہے۔ خیر UP الیکشن کو لے کر میں آپ کو بتا دوں، گزشتہ کل پہلے مرحلے کی ووٹنگ تھی، تو وہاں سے لکھنؤ سے ہمارے رپورٹر فیضان الہی نے بتایا کہ اتر پردیش میں پہلے مرحلے میں 60% ووٹنگ ہوئی ہے۔ جی ہاں، اور EVM جو ہمیشہ کام کرتی ہے، جی ہاں، کس کے لیے کام کرتی ہے بتانے کی ضرورت نہیں، تو EVM میں بھی خرابیوں کی
कई शिकायतें आई, दलित और मुस्लिमों को कई वाक़यात ऐसे भी आए कि दलित और मुस्लिमों को वोट डालने से रोका गया। समाजवादी पार्टी और बीजेपी कारकुनान में आपस में झड़पें भी हुई। गुज़िश्ता कल ऐसे बहुत सारे वाक़यात सामने आए हैं और एक वीडियो तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि किस तरह बीजेपी विधायक के गुंडे 15-20 गुंडे मुस्लिम घरानों में घुसकर उन पर फोर्स कर रहे हैं कि अगर बीजेपी को वोट नहीं डाला तो फिर तुम्हारा ऐसा ही हाल किया जाएगा। तो ऐसे ढेर सारे वाक़यात गुज़िश्ता कल पहले मरहले की वोटिंग में देखने को मिले हैं। आइए नाज़रीन, बड़ी घटिया खबर इस वक्त आ रही है। जी हाँ, बहुत अफसोस हो रहा है इस खबर को सुनाते हुए। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, कर्नाटक में हिजाब तनाज़ा और हिजाब को लेकर जो विवाद हो रहा है उसको लेकर एक बड़ी खबर आई है कि जिन मुसलमान बेटियों ने डट कर हिजाब के समर्थन में आंदोलन किया, एहतजाज किया, अब उनका कहना है कि कॉलेज वालों ने नीच और घटिया हरकत की और कॉलेज वालों ने हमारे नंबर को लीक कर दिया, वायरल कर दिया हमारे नंबरों को, जिसकी वजह से अब फहश कॉल्स, गंदी कॉल्स आने लगी है। आलिया असदी को 9 फरवरी बरोज़ बुध को ऐसी कई फ़ोन कॉलें आई जिसमें उनके साथ बदसलूकी और गाली गलौज की गई। उसके बाद 17 साल इस बच्ची को एहसास हुआ कि उसके फ़ोन नंबर, वालिदैन का नाम, घर का पता जैसी पर्सनल डिटेल को उडप्पी यानी कर्नाटक के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया गया है। असदी उडप्पी के गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर गर्ल्स की उन 6 मुस्लिम स्टूडेंट्स में से एक हैं जिन्होंने कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पहनने को लेकर आंदोलन की क़यादत की थी। बुध को इन तमाम 6 तलबा के दाखिला फॉर्म कॉलेज से लीक कर दिए गए। दी क्वीन की रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन मैसेजेस में लड़कियों के नाम और फोटोग्राफ भी मौजूद है। ये मैसेज दरअसल एक PDF दस्तावेज़ है जिसमें कॉलेज के लीजर से निकाली गई दाखिला फॉर्म की स्कैन की गई कॉपी लगी हुई है। इससे ये साफ होता है कि ये कॉलेज ही से लीक हुआ है। खैर, जो भी मसला है, अगर कॉलेज ने किया है तो ये बहुत घटिया हरकत है और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आइए नाज़रीन, रियासत गुजरात के अहमदाबाद से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती इस्माइल सुमरा ने बताया कि इंडियन मुजाहिदीन मुकदमा जो गुजरात में अहमदाबाद में चल रहा था, इंडियन मुजाहिदीन मुकदमा 14 सालों के बाद 9 मुलज़िमीन साबरमती जेल से रिहा हुए अहमदाबाद के। मैंने आपको बताया था कि जमीयत उलमा अरशद बदनी इस मुकदमे को लड़ रही है। मुझे बस दुआएं निकलती है जमीयत उलमा के लिए दिल से, अल्लाह हमारे बुज़ुर्गों को और जमीयत उलमा को सलामत रखे। तो खैर, 28 लोग बाइज़्ज़त बरी हुए। अब 14 सालों के बाद 9 मुलज़िमीन जो साबरमती जेल से रिहा हुए हैं वो तमाम के तमाम दफ्तर जमीयत उलमा अहमदाबाद पहुँचे और वहाँ पर हमारे बड़े हैं और मेरे बड़े करीबी हैं मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब, जो खुद 11 साल जेल में गुजार चुके हैं और उन्होंने किताब लिखी थी 11 साल जेल के सलाखों के पीछे, तो वो भी इस दर्द से गुजरे हुए हैं। जी हाँ, और झूठे केस का जो जुल्म होता है, नाइंसाफ़ी होती है, उन्होंने भी झेला है। तो वो वहाँ के अभी फ़िलहाल जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारों में से है। तो वहाँ पहुँचकर बाकायदा इन मुलज़िमीन ने जमीयत उलमा के ऑफिस अहमदाबाद पहुँचकर कानूनी इमदाद जो जमीयत उलमा ने दी है, इस पर बाकायदा इन्होंने जमीयत उलमा का, अरशद मदनी का शुक्रिया भी अदा किया। और यही नहीं बल्कि मैं आपको बता दूं कि इन मुलज़िमीन ने वहाँ से जो हमारे जमीयत उलमा अरशद बदनी के जो हमारे लीगल सेल के कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह है, चीफ है, चेयरमैन है, अलहाज गुलजार आज़मी से बाकायदा वीडियो कॉल पर गुफ्तगू भी की और कहा कि आज सुबह वो मुंबई में भी बाकायदा पहुँचकर हमारा जो हेड ऑफिस है महाराष्ट्र का, वहाँ पहुँचकर ये लोग उनसे मुलाकात भी करेंगे। आइए नाज़रीन, हिजाब को लेकर ये एक्चुअल में भी फ़िलहाल हिजाब ही छाया हुआ है। तो हिजाब को लेकर और बड़ी खबरें आ रही हैं 2-3। पहली एक खबर आ रही कि उमा भारती जो बीजेपी की सीनियर लीडर है और एक्स मिनिस्टर है, उमा भारती
انہوں نے کرناٹک کے تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی عائد کرنے کا جو معاملہ ہے اس پر کمنٹ کرتے ہوئے بولتے ہوئے کہا کہ سیاسی قائدین جو راجنیتک دلوں کے لوگ ہیں وہ اس پر تبصرے بند کر دیں. یعنی انہوں نے کہا کہ پلیز سیاسی لوگ اس پر منہ نہ کھولیں، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ سیاسی لوگ منہ کھولتے ہیں تو اس کے پیچھے اور کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے. تو اما بھارتی نے صاف کہا کہ سیاسی لوگ پلیز اس پر منہ نہ کھولیں اور اس پر کچھ نہ بولیں تو زیادہ بہتر رہے گا. اور صرف یہی نہیں بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ الحاج سعید نوری صاحب نے جو رضا اکیڈمی کے ذمہ دار ہے انہوں نے کہا کہ حجاب پر بین، حجاب پر پابندی یہ مداخلت فی الدین، یعنی دین میں، اسلام میں، شریعت میں انٹرفیئر ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اب حجاب کو لے کر یوں سمجھیے کہ پورے ملک میں عجیب و غریب کا ماحول بنایا جا رہا ہے. بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کہ یو پی میں اسمبلی الیکشن کے پیش نظر پہلے مرحلے کی ووٹنگ جو ہے وہ کل ہو گئی، پہلے مرحلے کی ووٹنگ، لیکن ماحول تو وہاں پر کس طریقے سے بنایا جا رہا ہے سب کو معلوم ہے. اور مودی جی کے تعلق سے اور بی جے پی کے تعلق سے اب اپوزیشن صاف طور سے یہ کہہ رہی ہے کہ جو ان کے خلاف بولتا ہے اس کے پیچھے ای ڈی سی بی آئی لگا دی جاتی ہے. لیکن راہل گاندھی نے گزشتہ کل وزیر اعظم کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کلیئر طور سے یہ کہا، اتراکھنڈ میں راہل گاندھی نے، کہ مجھ پر مودی کی ای ڈی اور سی بی آئی کا زور نہیں چلتا، ورنہ ہر ایک کو دبانے کے لیے مودی جی نے ای ڈی اور سی بی آئی کا زبردست استعمال کیا ہے. بڑی خبر آ رہی ہے گجرات فسادات کو لے کر. جی ہاں، 20 سال مکمل ہو گئے ہیں، 2002 اب 2022. 2002 میں اس وقت گجرات کے سی ایم تھے، ابھی جو پی ایم ہے. تو حضرت کی موجودگی میں، یعنی جب حضرت وہاں سی ایم تھے گجرات کے، تو جو تباہی حضرت کی موجودگی میں ہوئی ہے، جو قتل عام ہوا ہے، بھلے ہی یہاں کے رکھیل دلال میڈیا اس پر نہ بھوکیں، نہ چیخیں، نہ چلائے، لیکن اب یہ معاملہ جو ہے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں یہ معاملہ گزشتہ کل گونجا. جی ہاں، باہر ملکوں میں بھی یہ معاملہ گونجا. گجرات فسادات کے 20 سال مکمل ہونے پر برطانیہ کی پارلیمنٹ میں یہ معاملہ گونجنے لگا، اور وہاں پر لیبر ایم پی کملیڈ بٹر نے کہا کہ فسادات میں 2 برطانوی شہری بھی مارے گئے تھے اور بھارت کو ان کی باقیات واپس کرنی چاہیے. تو خیر برطانیہ میں اس لیے گونجا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے بھی 2 آدمی وہاں مارے گئے تھے. تو ان کے 2 آدمی کی ان کو اتنی فکر ہے کہ پارلیمنٹ میں وہ مدعا اٹھا رہے ہیں کہ وہ 2 آدمی جو ہمارے برطانیہ کے مارے گئے تھے ان کی لاشیں ملنی چاہیے. مگر یہاں تو سینکڑوں کا ریپ ہوا، سینکڑوں کو جلا دیا گیا، مگر کبھی ایسی گونج سنائی نہیں دی. بس اللہ ہی ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت کریں. اور جن لوگوں کے دور میں اتنا بڑا کانڈ ہوا تھا کہ پوری دنیا میں ملک بدنام ہوا تھا، آج اس ملک کی بدنصیبی کہہ لے یا بہت بری قسمت کہہ لے، گھٹیا قسمت کہہ لے، کہ آج وہی لوگ جن کے دور میں یہ سب ہوا تھا اب وہ سی ایم سے وکاس کرتے ہوئے ان کا پرموشن پی ایم کی شکل میں ہو گیا ہے. تو اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ برے دن ملک کے اور کیا ہو سکتے ہیں. آئیے آخری بڑی خبر بھی فی الحال میری نگاہوں کے سامنے حجاب کو لے کر ہے. جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ اب وہ سپریم کورٹ تک معاملہ پہنچ گیا، اور اب یہ خبریں آ رہی کہ عدالتی فیصلہ آنے تک حجاب پر بین رہے گا. کرناٹک ہائی کورٹ نے تعلیمی اداروں کو کھولنے کا حکم دے دیا، کیونکہ 3 دن کے لیے بھگوا آتنکوادیوں کے آتنکواد کے بعد ادارے بند کر دیے گئے تھے اور امن و امان قائم کیا جائے. عدالت نے، ہائی کورٹ نے ایسا زور دیا. اب اگلی سماعت اس کی پیر کو ہوگی، لیکن اس کو لے کر جناب اب بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ چلو مودی جی نے بولا، مودی جی نے منہ کھولا، لیکن کھولا تو کیا کھولا آپ کو ہم وہ بھی سنائیں گے. مودی جی نے یہ کہا ہے کہ ہماری حکومت، اب دیکھیے ہنسی بھی آتی ہے، افسوس بھی آتا ہے، رونا بھی آتا ہے اپنی قسمت پر بھی، اپنے ملک کی قسمت پر بھی، کہ کیا کریں، ملک کو ایسے رہبر ملے ہیں، ایسے حاکم ملے ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ ہماری حکومت، بھائیو بہنوں، ہماری حکومت ہر مظلوم اور متاثرہ مسلم بہن بیٹی کے ساتھ کھڑی ہے کہ نہیں؟ بول سکتے ہیں آپ اتنا بڑا جھوٹ؟ سہارنپور میں وزیر اعظم مودی نے یہ بات کہی ہے.
لیکن مسکان کا نام ان کی زبان پر نہیں آیا۔ جی ہاں، اور کتنی مظلوم مسلم بیٹیاں ہیں کہ جن کو بھگوا آتنکوادی نوچنے کے لیے اٹیک کر رہے ہیں، وہ تذکرہ مودی جی نے نہیں کیا۔ لیکن خیر اب ان کو شرم ورم تو آتی نہیں ہے، اس لیے بنداس کہہ دیا، جبکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ حضرت پوری طریقے سے بھگوا آتنکواد پر خاموش ہے، لیکن پھر بھی بے غیرتی بے شرمی کی انتہا کرتے ہوئے اتنا ضرور کہا، بھائیو بہنوں ہم مسلم بہن بیٹیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب کتنے کھڑے ہیں، کیسے کھڑے ہیں، یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اسی بیچ میں آپ کو بتا دوں کہ حجاب کو لے کر دو بڑی خبریں آ رہی ہے کہ ممبئی میں بھی اب ایم پی شاہ کالج میں حجاب پر بین لگایا گیا۔ وزیر داخلہ ولسے پاٹل سے اس کی شکایت کی گئی۔ جی ہاں، اور عجیب بات کہی گئی کہ لڑکے نقاب پہن کر لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں، تو کالج نے بڑی عجیب و غریب بات کہی، تو یہ حرکتیں چل رہی ہے۔ وہیں پر جاوید اختر نے حجاب کو لے کر بڑا بیان دیا ہے، خیر ان سے ایسی امید بھی ہے وہ ایسے ہی بیان دے سکتے ہیں۔ تو جاوید اختر نے کہا کہ میں برقعے کی حمایت نہیں کرتا، لیکن گنڈوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ مردانگی ہے؟ تو خیر اب ماحول مہاراشٹر میں بھی بگڑ رہا ہے۔ پونے میں تو حال یہ ہوا کہ راشٹروادی کانگریس پارٹی کے کارکنوں کے ساتھ مل کر مسلم خواتین نے آندولن کیا، تو ادھر سے جواب میں ہندو مہاسبھا کی عورتیں کیسریا ساڑی پہن کر حجاب کے وروध میں روڈ پر نظر آئیں۔